اے ام سلیم تیرے بچے آج بھوکے سوئیں گے، پیارے پیغمبر کا مہمان آج سیر ہو کے کھائے گا کہ بچے کے منہ کے قریب گیا ہوا لقمہ واپس لے کر کسی اور غریب کے منہ میں دے دے۔ واللہ اخلاص دیکھیں کتنا ہے، قربانی کتنی بڑی ہے۔ ہم اس نوعیت پر ابھی نہیں پہنچے، اثار نہیں ہے، اس لیے برکت بھی نہیں ہے۔ پھر موزہ اتارا ہے، یہ ایسے کو بندہ جراب اتارے اور اپنے منہ میں لے کر باہر نکلے، آسان کام نہیں ہے، پیچھے کتنا اخلاص تھا۔ اور اس کے بعد اس نے نکل کر پانی پلایا، اللہ کریم نے اس کی نیکی کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، جہاں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، رات کو قیام کیا جاتا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، صبح شام رات کے پہر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ ہمدردی اور ایثار کا مہینہ بھی ہے۔ روزے کے دوران بھوک اور پیاس کی شدت یہ انسان کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ رمضان مسلمانوں کے حالات، ان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ بھوک پیاس بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ ہم نے وہ حدیث جو سنی کہ ایک بنو اسرائیل کی ایک عورت نے، باغیہ عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو جنت کا داخلہ دے دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس عورت نے یہ کہا، مجھے پیاس لگی تھی اور جو میں شدت محسوس کر رہی تھی، جو میں تکلیف محسوس کر رہی تھی، وہ تکلیف اس کتے کے بچے کو بھی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی پیاس کا موازنہ، اپنی تکلیف کا موازنہ اور اپنی شدت کا موازنہ کیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اور میں تکلیف میں تھی، تو یہ کتے کا بچہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ سو اس نے کنویں میں اتر کر اپنا موزہ اتارا۔ موزہ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جراب ہوتی اس طرح کا موزہ پہنا، وہ اس نے اپنا موزہ اتارا، اور صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ وہ اس کنویں میں نیچے اتری اور اتر کر اس نے اس موزے کو پانی سے بھرا اور دونوں ہاتھ سے سیڑھیوں پر سہارا لے لے کے اوپر آنا تھا، تو اس نے وہ موزہ اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑا، اپنے منہ کے ساتھ پکڑا اور پھر وہ باہر نکلی۔ صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ اس نے پانی پلایا، کیفیت تھی، ایک احساس تھا، مجھے شدت کی پیاس تھی تو میری حالت کیا تھی، وہی حالت اس کتے کے بچے کی ہے۔ پھر موزہ اتارا ہے، یہ ایسے کو بندہ جراب اتارے اور اپنے منہ میں لے کر باہر نکلے، آسان کام نہیں ہے، پیچھے کتنا اخلاص تھا، کتنی قربانی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے نکل کر پانی پلایا، اللہ کریم نے اس کی نیکی کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ احساس پیدا ہو
احساس کی وجہ سے اس نے پانی پلایا جو اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ آج میں سحری افطاری میں جب بیٹھتا ہوں تو کبھی میرے دل میں بھی احساس پیدا ہوا، جب دوپہر کے وقت مجھے بھوک لگتی ہے اور میرے بچے میرے سامنے بستر پر لوٹ پوٹ ہو روتے ہیں، اس وقت کیا امت اسلامیہ کے بچوں کا درد میرے دل میں کبھی پیدا ہوا کہ جیسے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، یہ تو رمضان کی وجہ سے عارضی ہے، اور کتنے مسلمان وہ ہیں جن بیچاروں کے سال ہر سال یوں ہی گزر جاتے ہیں، ان کو کھانا صبح شام ملتا ہے، کئی کو ایک دن کے بعد ملتا ہے۔ کل ہی ایک بندہ میرے پاس آیا اور وہ اپنے حالات بیان کرتا ہوا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، رونے لگ گیا، کہتا آپ ہمارے گھر آئیں تو دیکھیں ہمارے گھر میں اس وقت آٹا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ احساس ہے، رمضان روزے ایثار و ہمدردی کا سبق دیتے ہیں۔ ہم اپنے مہینے بھر کا راشن گھر میں لائے ہیں تو کیا آس پاس کے لوگوں کا، غریب و مسکینوں کا میرے دل میں کتنے کے احساس پیدا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مثالیں پیش کی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تشریف لائیں، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، آپ کے پاس یہ چادر پرانی ہو گئی ہے تو میں یہ چادر آپ کے لیے لائی ہوں۔ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهِ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لی اس حال میں کہ آپ اس کے محتاج تھے، آپ ضرورت مند تھے، اس کے یہ آپ کی ضرورت تھی۔ جب آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آپ نے وہ وصول کی، اندر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، چادر آپ نے باندھی ہوئی ہے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے آپ دے دیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جی میں دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر چادر تبدیل کرنے گئے ہیں تو لوگوں نے اس صحابی سے کہا تو نے کیا کیا، تجھے پتہ بھی ہے پیارے پیغمبر کو اس کی بڑی اشد ضرورت تھی اور تو نے یہ مانگ لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے مانگی ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ان تکون کفنی، میں نے اس لیے لی ہے یہ چادر تاکہ میں اس کو اپنا کفن بنا سکوں، کہ پیارے پیغمبر کے جسم کے ساتھ یہ چادر لگی ہے اور میں اس کو اپنا کفن بنا سکوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر باہر تشریف لائے تو آپ نے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی جس کی آپ کو ضرورت تھی تو پھر آپ نے اس صحابی کو دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس صحابی نے بھی وہ چادر سنبھال کے رکھ لی اور پھر اس صحابی کا کفن وہی چادر بنی۔ یہاں کیا حدیث کیا ہے؟ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، کہ پیارے پیغمبر کو اس کی ضرورت تھی، آپ ضرورت مند تھے، پر کسی نے مانگی ہے تو آپ نے ایثار کیا، ترجیح دی، قربانی دی، اپنی چیز کو، اپنی خواہش کو پیچھے دھکیل کر اس صحابی کی خواہش کو مقدم کیا۔ یہ ایثار ہے۔ ایثار کا معنی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بتائیں کیا معنی ایثار کا؟ ایثار کا معنی یہ ہے یہاں جو مطلوب ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پیچھے دھکیل کر مسلمانوں کی ضروریات کو مقدم کرے، تو یہ ایثار ہے۔ میں بھوکا رہوں، میری بیوی بھوکی رہے، میرے بچے بھوکے رہیں اور مسلمانوں کے بچے کھائیں، یہ ایثار ہے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس ایثار میں اللہ نے برکت بھی بڑی پیدا کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں طعام الواحد یکفی، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ کہ لوگوں اگر تم ایثار کرو گے، قربانی دو گے اس طرح کے، تو ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا، 2 کا 4 کو کافی ہو جائے گا، اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگ کھائیں گے۔ اللہ اتنی برکت پیدا کرے گا۔
اس ایثار میں اللہ نے برکت رکھی تھی جو آج امت نے چھوڑ دی۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایثار کی مثالیں دے دے کے امت کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، دو طرح کے الفاظ ہیں۔ میرے گھر میں ایک مسکینہ عورت آئی، ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ صحیح بخاری میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں 1 کھجور کا ذکر ہے۔ تو کہتی میرے گھر میں ٹوٹل 3 کھجوریں تھیں۔ اس نے آگے مانگا کچھ دو، تو یہ 3 کھجوریں جو ہم نے اپنے استعمال کے رکھی تھی، کہتی میں نے اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اپنی ایک بچی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی، اور تیسری کھجور اٹھا کے منہ کی طرف لے جانے لگی کہ دونوں بچیوں نے دوبارہ التجا کی، اماں ہمیں دو۔ ماں نے منہ کے قریب گئی کھجور واپس کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک بچی کو دے دیا، دوسرا دوسری بچی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بڑی حیران ہوئی اس ماں کی اس بات پہ۔ پیارے پیغمبر تشریف لائے تو میں نے بتایا یا رسول اللہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، ماں نے منہ کے قریب گئی ہوئی، وہ بھی بھوکی تھی، کئی دنوں سے بھوکی تھی، بچیاں بھوکی تھی، پر ایک ایک کھجور دینے کے بعد ماں منہ کے قریب وہ کھجور لے گئی تھی۔ بچیوں نے طلب کی تو 2 ٹکڑوں میں کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ وہاں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ کریم نے اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اگر والدین بھی اپنے بچوں پر ایثار کرتے ہیں، اس کو بھوک لگی تھی، وہ بیچارہ ایک سموسہ کھا کے گزارا کر لیتا، کسی ہوٹل میں جا کے کھانا نہیں کھاتا کہ بچوں کو جا کے کھلاؤں گا۔ ماں بھی سوچتی ہے کہ آج سبزی میں 10 روپے بچ گئے ہیں، اس سے فلاں چیز بچوں کو دینی ہے۔ والدین بھی اگر ایثار کریں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس عمل کی وجہ سے ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ لوگوں میں آپ ایثار کریں گے برکت ہے، ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے۔ گھر میں ایثار کریں گے تو یہی ہے، محلے میں کریں گے تو یہ کیفیت ہے۔ روزہ ایثار سکھاتا ہے، بھوک جو تڑپ ہوتی ہے مسلمانوں کی تڑپ سکھاتی ہے۔ مسلمانوں میں ایثار کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر میں ایثار کر رہے ہیں، حضرت عائشہ نے ایثار کر کے دکھایا۔ اور ایک قبیلہ جو عشری قبیلہ یمن سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف بیان کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا ان الاشعریین اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه في اناء واحد بالسويه هم مني وانا منهم۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پر اور بات پر، آپ نے فرمایا یہ میرے امتی یمن سے آیا ہوا یہ قبیلہ عشری قبیلہ، ان کا وصف کیا ہے؟ اذا ارملوا فی الغزو، کبھی غزوے میں نکلے ہوتے ہیں، قبائل اپنے قبیلوں کے ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں، ان کا یہ جھنڈا ان کا وہ جھنڈا ہے۔ کہ عشری قبیلے کی یہ خاصیت ہے، جب غزوے میں ان کا زادِ راہ ختم ہو جاتا ہے یا کم پڑ جاتا ہے تو قبیلے کا سردار کہتا ہے بھائی جو کسی کے پاس ہے لے آؤ۔ کسی کے پاس کھجوریں ہیں، کسی کے پاس ستو ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قبیلے کا سردار حکم دیتا ہے جو کچھ کسی کے پاس ہے یہاں آ کے ڈھیر کرو۔ فَجَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، کہا یہ ڈھیر لگا، یہ کپڑا میں نے بچھا دیا ہے، سب لا کے یہاں رکھو۔ او قل طعام عیالہم بالمدینہ، کہا غزوے میں نہ ہوں، مدینے میں رہتے ہوں اور مدینے میں ان کے بچوں کی خوراک کم ہونا شروع ہو جائے تو کبھی وہ عشری قبیلے کا سردار کہتا ہے یہ کپڑا بچھا دیا ہے، جو کچھ ہے یہاں لاؤ۔ جس کے پاس جو چیز تھی وہ لے آیا، جس کے پاس زیادہ تھی وہ بھی لے آیا، جس کے پاس کم ہے وہ بھی لے آیا، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی آیا۔ ثم اقتسموه في اناء واحد بالسوية،
پھر وہ سردار ایک برتن لے کے بیٹھا ہوا ہے، سب کو برابر دیا جا رہا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ تھا اس کو بھی وہی مل رہا ہے، جس کے پاس نہیں تھا اس کو بھی وہی مل رہا ہے۔ اپنے سارے قبیلے میں اثار پیدا کر کے سب کو برابر کر دیتے ہیں تاکہ سب ایک جیسی زندگی بسر کر سکے۔ کبھی باپ نے سوچا ہو میرے سارے بیٹے، کسی کے حالات اچھے کسی کے ماڑے ہیں، ہوتا ہے اس طرح، اللہ کی تقسیم ہے۔ کبھی ابا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو جمع کرے، کہا جو کچھ کسی کے پاس ہے یہاں لاؤ، میں سب میں برابر کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی اولادیں ہوں گی؟ یہ پورا قبیلہ ہے، یہ بلڈ ریلیشن والے لوگ ہی، حقیقی رشتہ دار وہ ہی نہیں کر پاتے۔ بات کرتے ہیں پوری دنیا کی اور اثار کی، پورا قبیلہ۔ فرمایا یہ اس وصف کی وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہم منی وانا منہم، آئے یمن سے ہیں پر میں اعلان کرتا ہوں ان کے اس اثار کے جذبے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں وہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ ہم منی وانا منہم۔ باپ تو ڈرتا، بلاتا نہیں بیٹوں کو، یہ خود غرض ہے، سیلفش ہے، اس نے کہاں کرنا ہے۔ پر جو امید رکھتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں ان میں اثار کریں۔ گھر میں اثار کی مثال ماں نے پیش کی اپنی 2 بچیوں میں، قبیلوں کی مثال پیارے پیغمبر نے عشری قبیلے کے طور پر بیان کی۔ آج صرف نفس و نفسی کا عالم ہے، نفس و نفسی کا عالم ایسا ہے کہ مجھے اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہاجر اور یہ انصاری، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، یہ ان کے پاس یہ گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، سامان کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور تمہارے گھر بھی موجود ہیں، اللہ نے کھیت کھلیان بھی تمہیں دیے ہیں۔ ایک مہاجر ایک انصاری، ان کو ملا کے ایک کر دیا، مواخات کروائی ان کے درمیان۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں۔ سعد بن ربیع کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عبد الرحمن تو میرا بھائی ہے، پیارے پیغمبر نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، اقاسم لک مالی و اہلی، ایک روایت میں آتا اناصف لک مالی و اہلی، اقاسم لک نصف اہلی و مالی۔ اے عبد الرحمن بن عوف، 2 گھر ہیں، دونوں گھروں میں دیکھ لو جو گھر تجھے اچھا لگتا ہے وہ گھر تیرا، باغات ہیں، آدھے تیرے آدھے میرے، تو مہاجر بن کے آیا ہے، تیرا گھر بار موجود نہیں ہے، تجھے گھر بھی دیتا ہوں، اللہ نے مجھے 2 بیویاں دی ہیں، بیویوں میں سے دیکھ لے، دونوں بیویوں میں جو بیوی تجھے زیادہ اچھی لگتی ہے تو مجھے اشارہ کرے گا، میں اس کو طلاق دوں گا، جب اس کی عدت گزرے گی تو اسے شادی کر لینا۔ دنیا میں بھائیوں کو مثال تو لا کے دکھاؤ مسلمانوں کی۔ لوگوں نے مال تو تقسیم کیا ہوگا، اس طرح کی قربانی دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ جو چیز تجھے اچھی لگتی ہے وہ تیری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ آپ کے گھر بال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھائیں، میں تاجر ہوں انشاءاللہ کچھ کماؤں گا۔ پہلے دن گئے ہیں، شام کو کچھ گھی اور پنیر وغیرہ کما کے لے آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی ترقی دی۔ لیکن کیا اس صحابی نے صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ایثار کرنے والوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، ویسے تو ایک روایت میں ہے کہ ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، لیکن کچھ روایتوں میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ خود حضرت ابو ہریرہ تھے جو مسجد نبوی میں گرے پڑے ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ بھوکا ہوں۔ اب پیارے پیغمبر نے اپنی پیغام بھیجا بیویوں کی طرف، کسی کے پاس کچھ ہے؟ ایک بیوی کے پاس سے جواب ملا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، دوسری نے بھی جواب دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
تو وہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے کے جاؤں گا. مہمان کو لے کے گھر گئے ہیں اور کیا کہتے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے پیغمبر کا مہمان لے کے آیا ہوں، اس کی عزت کرنی ہے. حال عندک من شیء، تیرے پاس کچھ ہے کھانے کھلانے کو؟ کہنے کی ما عندنا الا قوت الصبیان، سرتاج گھر میں تو صرف اتنا ہی کھانا تھا کہ وہ بچے کھائیں گے، صرف بچوں کا کھانا ہے، اس سے اضافی تو کھانا ہے نہیں. کہ آج ہمارے گھروں کی بھی یہ کیفیت ہے. یہ وہ ابو طلحہ ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ پورے مدینے میں باغات میں سب سے زیادہ مالدار یہ ابو طلحہ تھے. کہاں گیا ان کا یہ سارا مال؟ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. لن تروا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آیت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی کے سامنے جو باغ جہاں آپ تشریف لاتے ہیں مجھے بڑا محبوب ہے، آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، پر میں یہ جو سب سے محبوب باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں یہ رمضان ہمدردی، ایثار اور صدقے کا مہینہ ہے. جن کے لیے ہم کماتے ہیں، جن کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، یہ تو سارے کے سارے قیامت کے دن بھاگ جائیں گے، کچھ ساتھ نہیں دے گا. ساتھ دے گا وہ صدقہ جو ہم نے اللہ کے نام پہ کیا. کل رجل بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، اللہ کی عرش کا سایہ ہے. یہ اللہ کریم احسان یہ کریں گے. کل رجل بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، اللہ کریم احسان کریں گے جس بندے نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہوگا، اللہ اس صدقے کو اس کے سر کے اوپر سایہ بنا کے کھڑا کر دیں گے. جن کے لیے کماتا رہا وہ تو بھاگ گئے، جو اللہ کے نام پہ دیا وہ صدقہ سایہ بن کے سر کے اوپر کھڑا ہے. اب دیکھ لیں کتنے سایہ ہم تلاش کر رہے ہیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. ہمارے محلے میں لوگ غریب مسکین وہ بیچارے ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں. مہنگائی شدید ہو گئی ہے، پر ہم نے ایثار کیا کیا؟ ہمارے دل میں ایثار کیا پیدا ہوا؟ روزے نے، اس بھوک نے ہم میں لوگوں کی بھوک کی تڑپ کتنی پیدا کی، ان میں کتنا احساس پیدا کیا کہ جب بھوک لگتی ہے تو بے چینی کتنی ہوتی ہے. کہ سرتاج یہ تو بچوں کا کھانا ہے، اس سے اضافی تو ہے نہیں. کیا فرمایا؟ نومی صبیانک اذا استطعموا، تیرے بچے جب کھانا طلب کریں ان کو بہلا کے سلا دے. بچے کے منہ کا لقمہ آج بچے کے منہ میں نہیں جائے گا. کیا آج ہماری بھی یہ کیفیت؟ ہم اس سے بہت اوپر ہیں. ہمارے گھر میں پورے مہینے کا راشن موجود ہے. 4 لوگوں کے لیے لائے تھے تو حدیث ہے 4 لوگوں کا کھانا 8 کو کافی ہوتا ہے. اس راشن سے 4 لوگ اور پال سکتے تھے. ایثار نہیں ہے، اس لیے برکت بھی نہیں ہے. اے ام سلیم تیرے بچے آج بھوکے سوئیں گے. پیارے پیغمبر کا مہمان آج سیر ہو کے کھائے گا کہ بچے کے منہ کے قریب گیا ہوا لقمہ واپس لے کر کسی اور غریب کے منہ میں دے دیں. واللہ اخلاص دیکھیں کتنا ہے، قربانی کتنی بڑی ہے. ہم اس نوعیت پر ابھی نہیں پہنچے کہ ہمارے گھروں کے حالات یہ ہوں کہ اپنے بچوں کو ہم بھوکا رکھیں اور لوگوں کے بچوں کو سیر کریں. الحمدللہ ہمارے گھر میں فراوانیاں ہوتی ہیں. امیر کو کیا احساس غریب کا کہ اس کے حالات کیا ہیں. بچے کیا کیفیت ہوگی؟ بچے کھانا مانگ رہے ہیں، پھر کھانا مانگ رہے ہیں، ماں ان کو بہلا کے سلا رہی ہے. بھوک سے روتے روتے سو جائیں بچے، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ بچے سو گئے. ام سلیم مہمان کو لے کے آیا ہوں، کھانا ایک ہی بندے کا ہے، تو دیا درست کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا تاکہ مہمان سیر ہو کے کھائے. مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہاتھ کے ساتھ کھانے کی طرف ہاتھ بھی لے جا رہے ہیں اندھیرے میں، وہ محسوس کر رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھے یہ کھانا کھا رہے ہیں.
کھانا اس نے کھایا، سیر ہو کے چلا گیا۔ ابو طلحہ اور ام سلیم نے فباتا طاویین، کروٹیں بدل بدل کے رات کو انہوں نے رات گزار دی۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد ابو طلحہ کو بلا لیا۔ ابو طلحہ جو تم نے کیا زمین پر، قد ضحک لکما من فعالکما، اللہ کریم تمہارے اس فعل سے، تمہارے اس کام سے جو تم نے رات نیکی کی ہے، اس کو دیکھ کر رب عرش پر ہنس پڑا ہے۔ اللہ ہنس پڑا اس مسئلے پر، میرے بندے اتنی قربانیاں دینے والے، اتنی اثار کرنے والے۔ مجھے احساس نہیں ہے، میں اپنے بچوں کی فرمائشیں کیسی پوری کرتا ہوں، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے پہلے پورا کرتا ہوں۔ امت اسلامیہ کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ پیارے پیغمبر کے پاس کوئی ایسا قافلہ آتا جو بھوک میں لت پت ہوتا تو پیارے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہوتا، پریشانی ہوتی۔ میں مانتا ہوں کچھ لوگ غلط بیانی کے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے صحیح سمجھ کے دے دیا، اگلا بندہ غلط بھی ہے تو آپ کا صدقہ قبول ہے، آپ کے سے پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان ایثار کا مہینہ ہے۔ ابو الجہم کہتے ہیں جنگ یرموک میں اپنے چچا زاد کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ لوگ زخمی ہوئے پڑے ہیں، کرا رہے ہیں، تو میں اپنے چچا زاد کو تلاش کرتے کرتے کہ زخمی حالت میں اس کو پانی کی اشد ضرورت ہوگی، پانی پلانے کے لیے اپنے چچا کو ڈھونڈتا اپنے چچا زاد کو ڈھونڈتا جب اس پر پہنچا تو میں اس کو پانی پلانے لگا تھا۔ مشکیزہ میرے ساتھ تھا، برتن میرے ساتھ تھا، میں بھر کے اس کو پلانے لگا تو ساتھ ایک نے کہا الماء، مجھے بھی پانی چاہیے، مجھے بھی پانی چاہیے۔ دنیا نے آج ریسرچ کی ہے کہ جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے تو اس قدر شدت کی اس کو پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کے سامنے سمندر بھی ہو تو وہ سارا سمندر چاہے تو پی جائے۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، اتنی شدت کی پیاس جب ہو تو سنا ساتھ والے نے کہا پانی چاہیے۔ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، جب آپ کو شدت کی پیاس ہے آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پلاؤ۔ کہتے ہیں میں اپنے چچا داد کو چھوڑ کر اس کی طرف گیا جو ہشام کا بھائی تھا، اس کے پاس گیا تو میں اس کے پاس پہنچا تھا کہ تیسرے بندے نے دیکھا کہ کوئی پانی پلانے آیا ہے جو زخمی تھا، شدت کی وہ شدت میں تھا اور موت و حیات کی کشم شہادت کے قریب تھا۔ اس نے کہا پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ تو ہشام کے بھائی نے کہا مجھے چھوڑو، اس کو پانی پلاؤ۔ کہتا جب میں اس تک پہنچا تو پانی بھر کے اس کے منہ کے قریب لے کے گیا تو وہ شہید ہو چکا ہے۔ کہتا میں واپس لوٹا تو دیکھا یہ ہشام کا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ میں واپس لوٹا اپنے چچا زاد کے پاس تو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مثالیں تھیں۔ تو کیا آج روزے نے جو ہمدردی، احساس اور ایثار ہم میں پیدا کرنا تھا، کیا پیدا ہو چکا؟ کیا میری گلی میں طے کر کے سوؤں کہ میری گلی میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو سیر ہو کے سوئے وَجَارُهُ جَاعٍ، اور جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، یہ لاکھ کہے میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اشراق کا اہتمام کرتا ہوں، قرآن 2 ختم کر دیے میں نے، روزہ میرے سارے گھرانے والے کر دیں، کہا اللہ کی قسم جس طرح اللہ کو مومن مطلوب تھا یہ بندہ مومن نہیں ہے، کہ اس کو احساس نہیں ہے کہ میرے آس پاس لوگوں کی زندگی کیا ہے۔ تو بھائی یہ روزوں کا فلسفہ اس بھوک میں یہ احساس دلانا بھی ہے کہ امت اسلامیہ کی بھوک کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالات کیا ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکا تو یقین مان لیں اس روزے نے مجھ میں کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ روزہ تو تبدیلی کا نام ہے، روزہ تو ایثار کا نام ہے، ہمدردی اور احساس کا نام ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
کہ ابو طلحہ تو نے اپنے بچوں کے منہ سے لقمے چھین کر کروٹیں بدل کے رات کو تم نے رات گزار دی، اللہ کریم تو عرش پر ہنس پڑا تمہارے اس عمل کو دیکھ کر، اور اس پہ یہ آیتیں اللہ نے نازل کر دی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود تنگی میں رہ کر، فقر فاقے میں رہ کر لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عرش پر ہنس دیتا ہے، مسکرا دیتا ہے۔ آج اس طرح کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ کبھی آپ ایک افطاری 1 یونٹ چوک جا کے کریں۔ آپ کو احساس ہو کس طرح کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، افطاری کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ سحری کے وقت جا کے دیکھیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے۔ ہم بہت اچھے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عبادا یختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها فاذا منعوها حولها الى غيرهم۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے چن رکھا ہے، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، یختصهم بالنعم، اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، عزت کی، مال کی، اولاد کی، شہرت کی، وَيُقِرُّهَا فِيهِ مَا بَذَلُوهَا، اور یہ ساری نعمتیں، مال کی نعمت، عزت کی نعمت، انہی میں اللہ برقرار رکھے گا، انہی کے مقدمے رہیں گی، مَا بَذَلُوهَا، جب تک یہ نعمتیں اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے منافع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے صرف کرتے رہیں گے، نعمتیں ان کی ہوگی، فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، جب یہ نعمتیں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا بند کر دیں گے، اللہ ان سے نعمتیں چھین کر کسی اور کو عطا کر دے گا۔ پھر نعمتیں ہمارے پاس نہیں رہیں گی، نعمتیں ہمارے پاس رہیں، اس کو کہا اللہ کے نبی فرما کے گیا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، اللہ کے بندوں کے منافع کے لیے، نفع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، جب تک یہ نعمتیں صرف کرتے رہیں گے، نعمتیں انہی کے پاس رہیں گی، چھینے گی نہیں۔ جن کے پاس نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ دیکھیں اس کے پیچھے وجوہات دی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ استعمال نہیں کی۔ غزہ کے لوگ اس وقت کس حالت میں، وہ معصوم بچہ 3 سال کا بچہ، اس کے ساتھ لوگوں نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے، وہ کہتا مجھ پہ تو روزے فرض بھی نہیں تھے، اب بھوک کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میرا بھی روزہ ہے۔ میسج ہے۔ سو میرے بھائیوں، ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہے اور تلاش کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو نیک صالح ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پانی کے ساتھ روزہ، کھجور کے ساتھ افطاری، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور نعمتیں ان پر صرف کریں تاکہ یہ نعمتیں ہمارے مقدر میں رہیں، وگرنہ آپ کو یہ سننے میں ملے گا یار یہ وہ تھا جو کمپنیاں چلاتا تھا، یہ وہ بندہ تھا جو لوگوں کو خرچ کرتا تھا، یہ وہ بندہ جو لوگوں کو دیتا تھا، آج یہ لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نعمتیں اللہ کے بندوں کے لیے استعمال نہ کی تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ نعمتوں کا برقرار رہنا اس کو اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے صرف کرنے کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں روزے کا یہ فلسفہ، ایثار، ہمدردی، احساس اللہ ہمیں وہ پیدا فرمائے، اور جو جو ضرورت مند ہو، جس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان کی مدد کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔